محترم بھائی اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں 3 ربیع الاول ایسے ہیں کہ جن کا آپ کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک ربیع الاول وہ تھا جس ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ دوسرا ربیع الاول وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کا انتقال ہوا، تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ کی آمد بھی ربیع الاول، آپ کا جانا بھی ربیع الاول میں ہوا۔ تیسرا ربیع الاول وہ انقلابی اور تبدیلی کا ربیع الاول ہے جو اسلام کی بلندی کی پہلی سیڑھی تھا، اور وہ ربیع الاول جس میں حالات بدلے، وہ ربیع الاول جس میں کمزور مسلمانوں کو طاقت ملی، وہ ربیع الاول جس میں اسلام کو ایک علاقہ اور خطہ ملا، وہ ربیع الاول جس میں افراد سے اسلام نکل کر اجتماع میں آیا اور اجتماعیت میں آیا، وہ ربیع الاول جو دنیا میں اسلامی حکومت کی ابتدا تھی، وہ ربیع الاول جس نے اسلامی خلافت کی بنیاد ڈالی، وہ ربیع الاول جس میں اسلامی تجارت اور معیشت کی بنیاد پڑی، وہ ربیع الاول جس نے اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے نظام بنایا، وہ ربیع الاول جس سے نئے ہیرے اسلام کو ملے اور نئی صلاحیتیں اسلام کو ملیں، وہ ربیع الاول جس نے ایک زمین کو ساری دنیا کا مرکز بنایا، وہ ربیع الاول جس نے مکہ سے مرکز کو بدلا اور ایک اور نئی زمین کو اسلام کے مرکز میں بدلا اور قیامت تک کے لیے اسے اسلام کا گہوارہ بنایا، وہ ربیع الاول اللہ کے نبی اور اسلام کی زندگی میں بڑا اہم ربیع الاول تھا۔ اور یہ وہ ربیع الاول تھا جس میں اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور چونکہ یہ ربیع الاول اسلام کے لیے انقلابی ربیع الاول تھا، اور یہ وہ ربیع الاول تھا جس میں اسلام کی حالت بدلی اور ایک نیا اسلام کا مرکز آباد ہوا، خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی، اسلامی معاشرت کی بنیاد، اسلامی تجارت کی بنیاد، اسلامی حکومت کی بنیاد، اسلامی معاشرت اور احکامات کی بنیاد، وہ ساری چونکہ اس ہجرت پر موقوف تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی ہجرت سے اسلامی تاریخ کا سال شروع ہوتا ہے، اور سن ہجری اللہ کے نبی کی ہجرت سے وہ ربیع الاول جس میں آپ نے ہجرت فرمائی، وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے اور ہجری سن شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہجرت ایک انقلابی قدم تھا۔ آپ میں 40 سال کی عمر میں آپ پر نبوت آئی، 3 سال آپ نے مخفی چھپ کر پوشیدہ دعوت چلائی، 3 سال میں 40 آدمیوں کے قریب کلمہ پڑھا، اور جو کلمہ پڑھتا تھا اپنے اسلام کو چھپاتا تھا، کچھ مرد تھے کچھ عورتیں تھیں۔ 3 سال کے بعد اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ دعوت کو علی الاعلان کہیں، تو آپ نے علی الاعلان کہنا شروع کیا۔ 3 سال کے بعد تو آپ کی دعوت چلتی رہی۔ اب چونکہ علانیتاً دعوت تھی اور مسلمان آشکارا ہو گئے، تو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ کفار کی طرف سے شروع ہوا،
اور مشرکین نے ستانا شروع کیا۔ 6 سال جب نبوت کو ہو گئے تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان 2 ہستیوں نے کلمہ پڑھا، تو 6 سال بعد پہلی دفعہ بیت اللہ میں نماز ادا کی گئی حضرت عمر کے اسلام پر۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور بڑھتا رہا اور آپ کی دعوت پھیلتی رہی، چلتی رہی۔ 10ویں نبوت کے سال 2 بڑے سہارے آپ کے اٹھ گئے، ایک اماں خدیجہ کا انتقال ہوا اور ایک آپ کے چچا، آپ کے مربی، آپ کے محسن اور والد کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو نہ ابو طالب رہے، نہ اماں خدیجہ کا سہارا رہا، گھر کے 2 بڑے سہارے ٹوٹ گئے۔ تو اماں خدیجہ گھر کا سہارا تھیں، ابو طالب باہر سے دفاع کرتے تھے، کفار ابو طالب کی سرداری کی وجہ سے آپ تک پہنچ نہیں پاتے تھے، تو وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ تو کفار کی اذیتیں آپ پر شدید ہوتی چلی گئیں، مسلمانوں پر بے باک ہو گئے، نڈر ہو گئے، کوئی دفاع روکنے والی طاقت نہ تھی۔ تو آپ نے طائف جا کر پیشکش کی کہ میں قبول کرو تو تمہارے ہاں آتا ہوں اور مکہ سے ہجرت کر کے طائف آ جاتا ہوں اور طائف کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں اور یہاں سے اسلام کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ لیکن طائف والوں نے انکار اور بدسلوکی کی، آپ کو پتھر مارے، الٹا بدتمیزی کی، آپ کے پیچھے پتھر بھی مارے، گالیاں بھی دیں، مذاق بھی اڑایا۔ طائف والے اپنے آپ پر، اپنی قسمت کو پر خود کلہاڑیاں چلا رہے تھے۔ وہاں سے آپ تشریف لائے تو موسم حج میں پوری دنیا کے قبائل آتے تھے، آپ نے ہر قبیلے سے جا کر دعوت کا پیغام پہنچایا کہ کوئی تو قبیلہ ہوگا اور کوئی تو خطہ ہوگا اور کوئی تو علاقہ ہوگا جو دعوت کو اپنے ہاں جگہ دے گا اور مجھے وہاں لے جانے کے لیے رستہ ملے گا اور ایک امن کا اور اسلام کا مرکز وجود میں آئے گا۔ تو آپ 3 سال تک موسم حج میں دعوت چلاتے رہے، قبیلہ قبیلہ، خیمہ خیمہ اور ایک خاندان۔ تو اللہ کی شان کہ انصار کے 6 آدمیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور 6 آدمیوں نے کلمہ پڑھا اور آپ سے آئندہ سال ملنے کا وعدہ کیا۔ اگلے سال وہ اور افراد لے کر آئے تو خوب 12-15 کی جماعت تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر پہلی بیعت کی جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ پھر تیسرے موسم حج پر 72 سے 75 آدمی آئے، کچھ مرد کچھ عورتیں، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے معاہدہ طے کر لیا، اسلام پر بیعت بھی کر لی اور وطن بنانے کا معاہدہ بھی کر لیا کہ یا رسول اللہ ہم جان بھی لگا دیں گے، مال بھی لگا دیں گے اور طاقتیں بھی لگا دیں گے، قوتیں بھی صرف کر دیں گے، آپ کا دفاع اور آپ کے دین کے دفاع میں جو قربانی دینی پڑے گی ہم حاضر ہیں۔ یہ بیعت ہوئی ہے حج کے موقع پر، یہ نبوت کا 13واں سال ہے اور حج کا موقع ہے۔ یہ بیعت ہو گئی تو ایک علاقہ مل گیا مدینہ یثرب جسے کہا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی کو اوپر سے اللہ کی طرف سے اجازت نامہ آ گیا، اذن للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یہ اللہ اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہجرت کر جاؤ، تو یہ ہجرت کرنے کا آپ نے اشارہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ ایک ایسی زمین مجھے دکھائی گئی ہے جو تمہارا دار الہجرت بنے گی، وہ کھارے پانی والی زمین ہے اور مجھے دکھایا گیا کہ وہاں کھجور کی فصل زیادہ ہے اور مجھے دکھایا گیا کہ وہ 2 حرہ کے درمیان ہے۔ حرہ کالے جلے ہوئے پتھر کا علاقہ کہ جہاں کسی زمانے میں لاوا پھوٹا ہو اور اس لاوے کی وجہ سے ساری زمین سیاہ ہو جائے، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ مدینہ 2 حرہ کے بیچ میں ہے،
ایک کا نام ہے حرہ وبرہ اور ایک کا نام ہے حرہ واقم، ان دو کے بیچ میں مدینہ آتا ہے۔ تو کہا مجھے دو حرے دکھائے گئے، کھجوروں والی زمین دکھائی گئی اور کھارے پانے والے علاقہ مجھے دکھایا گیا، وہ تمہارا دار الہجرت ہے۔ پہلے آپ کو متعین کر کے نہیں بتایا، پھر اللہ کے نبی کو متعین کر کے اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ تمہارا دار الہجرت یثرب ہے، یثرب۔ صحابہ کو آپ نے کہا بھائی جس کو جانا ہے تکلیفوں سے، اذیتوں سے پریشان وہ جا سکتا ہے۔ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو مدینہ پہنچے ہیں وہ بیعت عقبہ سے 1 سال پہلے وہ ابو سلمہ بن عبد الاسد اپنی بیگم ام سلمہ اور بچے سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ساتھ سب سے پہلا خاندان جس نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ہجرت کر جانا کوئی آسان تھا؟ اپنا وطن چھوڑ جانا، چھوڑنے کی وجہ صرف اللہ، چھوڑنے کی وجہ صرف دین، چھوڑنے کی وجہ صرف اللہ اس کے رسول کا کلمہ، اور کوئی دشمنی نہیں اور کوئی وجہ نہیں۔ سب سے پہلے ہجرت کی ہے ابو سلمہ نے، اور ام سلمہ اس کا حال خود بتاتی ہیں، اور یہ وہ ام سلمہ ہیں کہ جو بعد میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں اور ازواج مطہرات میں بنی۔ تو پہلا خامن تھا ابو سلمہ، اور اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، بنو مخزوم قبیلے کے ہیں۔ تو ہجرت فرمائی، کہا بچے کو لیا، ابو سلمہ نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا اور ہمارا چھوٹا سا خاندان چلا مدینے کو۔ کفار کو پتہ چل، پہلے خاندان والوں کو پتہ چلا، تو لڑکی کا خاندان آیا، انہوں نے کہا کہ تو خود جا سکتا ہے پر ہماری بچی کو نہیں لے جا سکتا، تو نے جانا ہے تو جا، لیکن ہم اپنی بچی کو جانے نہیں دیں گے۔ تو لڑکی والے لڑکی کو لے گئے۔ جب لڑکی والے لڑکی ام سلمہ کو لے گئے تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ تم لڑکی لے جا سکتے ہو پر بچہ ہمارا ہے، بچہ لے جانے نہیں دیں گے تمہیں۔ لہذا ماں سے بچے کو لڑکے والے لے گئے اور ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر کے قبا پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں روزانہ اس جگہ پر جایا کرتی جہاں یہ جدائی کا واقعہ پیش آیا تھا اور جہاں ہمارا خاندان تتر بتر ہوا تھا، میں روزانہ وہاں جاتی اور شام تک وہاں غم زدہ بیٹھتی اپنے خامن کی جدائی میں اور اپنے بچے کی جدائی میں۔ بچہ وہ لڑکے والوں کے پاس، بنو مغیرہ کے پاس، اور خامن قبا اور ام سلمہ اپنے گھر، تینوں جدا ہو گئے۔ کہ 1 سال تک اپنے خامد اور بچے کی جدائی میں روتی رہی، روزانہ شام تک جاتی اور وہاں غمزدہ آنسو بہاتی۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد میرا ایک چچا زاد آیا، اس نے مجھے غمزدہ دیکھا، مجھے ترس آیا، تو اس نے خاندان والوں سے بات کی، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ایک بیوی کو اپنے خامن کے پاس ہی جانا ہے، اس بیچاری کا رو برا حال ہے، 1 سال گزر گیا ہے، کیا کرو گے رکھ کر؟ جانے دو اللہ کی بندی کو۔ 1 سال بعد خاندان والوں کو ترس آیا تو ادھر بچے کے خاندان سے بات کی، لڑکے والوں سے، انہوں نے بچہ دیا۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اکیلا اپنا بچہ سواری پہ بٹھایا اور میں اکیلی مکہ سے مدینہ کے سفر پہ چل دی۔ اکیلی عورت، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور تنہا، اور دیار غیر کا سفر، اور اکیلی ذات عورت، خطرہ، عزت کا خطرہ، جانوروں کا خطرہ، لٹنے کا خطرہ، 1000 طرح کے خطرات ہیں۔ کہ جب میں تنعیم میں پہنچی، مقام تنعیم میں،
تو آگے آ رہے تھے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ تشریف لا رہے تھے، لیکن ایک سردار تھے، ایک عزت دار تھے. انہوں نے کہا ام سلمہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا خاوند مدینہ چلا گئے اور میں ہجرت کر کے ان کے پاس جا رہی ہوں. کہا تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں؟ کہا نہیں کوئی نہیں، اللہ کے سوا اور اس بچے کے بعد میرے ساتھ کوئی. تو کہا عثمان بن طلحہ اپنی سواری کو ساتھ کیا اور مجھے پورا رستہ طے کروا کے مدینے چھوڑ کے آئے، کہ اکیلی عورت کا جانا مناسب نہیں. حالانکہ عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا. حالانکہ مسلمان نہ تھا اور میں اکیلی جوان عورت تھی، لیکن جب سواری کو کہیں اتارنا ہوتا تو ایک سائیڈ پر ہو جاتے، درخت کے طرف منہ کر لیتے. میں سواری سے نیچے آتی تو سواری کے مہار پکڑتے، الگ ایک جگہ میں لے جا کر اسے باندھ دیتے، اور جب چلنا ہوتا تھا تو سواری کو لاتے اور میرے قریب کھڑا کرتے اور کھڑا کر کے خود الگ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے تھے. میں سواری پہ سوار ہو جاتی، پردہ کر لیتی اور عثمان مہار پکڑ کے چلنا شروع کرتے. میں نے عثمان بن طلحہ سے بڑا سردار نہیں دیکھا. جب قباء کی بستی میں پہنچے تو کہا یہاں ہے تیرا خامن، اور وہاں چھوڑ کر چلے گئے. تو سب سے پہلی ہجرت کی ہے ابو سلمہ، ام سلمہ اور ان کے بچے سلمان. یہ پہلا خاندان جو بیعت سے 1 سال پہلے ہجرت کر گیا تھا. پھر اس کے بعد سلسلہ ہجرت شروع ہوا تو پھر آئے مصعب بن عمیر، انہوں نے ہجرت کی مدینہ، اور وہ مدینے کے استاد بنا کر بھیجے گئے، اللہ کے نبی کی طرف سے قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے، اور وہ مدینے میں استاد تھے، قاری القراء تھے، اور سارے مدینے والوں کو کلمہ پڑھانا، قرآن پڑھانا اور دین کی تعلیمات دینا وہ مصعب بن عمیر کی ذمہ داری تھی. مصعب بن عمیر آ گئے. پھر عامر بن ربیعہ اپنی بیگم کے ساتھ آئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی پھپھی ہے، آپ کی پھپھی ہیں امیمہ بنت عبد المطلب، ان کے پھپھی، آپ کے پھپھی زاد ہیں عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن جہش، عبد بن جہش. ابو احمد نابینا تھے، نابینا آدمی تھے. عبداللہ بن جہش نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت فرمائی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بھتیجے بھی، اور چچا بھی، اور بھائی بھی. کو 20 سے زیادہ گھر تھے، افراد مرد، اور 7 عورتیں، بیویاں، بچے. یہ پہلا بڑا خاندان تھا کہ پوری بستی خالی ہو گئی. عبداللہ بن جہش، زینب بنت جہش، یہ سارا آپ کا پھپھی کا خاندان ہے، پھپھی زاد ہیں، آپ کے کزن ہیں. تو ایسی ہجرت فرمائی پورے خاندان نے کہ سارے گھر خالی ہو گئے. ابو جہل، عتبہ اور عباس ابن عبد المطلب وہاں سے گزرے تو عتبہ نے دیکھا خالی گھر، ہوائیں چل رہی، ویران بستی، اجڑے ہوئے گھر، دروازے ہوا سے بج رہے اور کھڑکیاں ہواؤں سے بج رہی. تو وہاں وہ افسردہ ہوا اور ایک آہ کھینچی، اور ابو داود کا ایک شعر پڑھا وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَ سَلَامَتُهَا سَتُدْرِكُهَا النَّقْبَاءُ وَالْحَوْبُ. کوئی گھر کتنا ہی سلامت کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے جب اس میں مکڑی کے جالیں اور سنسناتی ہواؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو ابو جہل کہنے لگا ہاں عباس کو کہ ہاں یہ تیرے ہی بھتیجے کا کیا دھرا ہے،
ہم ایک گھر تھے، ایک جماعت تھے، ایک پاور اور ایک علاقہ اور ایک خاندان تھے۔ تیرا بھتیجا آیا جس نے ہماری جماعت کو توڑا اور ہمارے افراد کی قوت کو پاش پاش کیا، اور آج دیکھو نتیجہ کہ مکہ کی بستی خالی ہو رہی۔ یہ تیرے بھتیجے کا کیا دھرا۔ حضرت عمر ہجرت کرنے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی، پوشیدہ خفیہ چھپ کر، رات کو نکل گئے، پوشیدہ نکل گئے، چھپ کر نکل گئے، بغیر بتائے نکل گئے، بہانے سے نکل گئے۔ عمر وہ ہے جس نے ہجرت کی بتا کر۔ حضرت عمر نے ہجرت کرنی تھی تو 3 آدمی تھے، ہشام بن عاصی اور عیاش بن ابی ربیعہ اور عمر بن خطاب۔ رات کی ایک جگہ طے فرمائی کہ اس جگہ پر آ جانا فلاں ٹائم میں، اور اگر کوئی نہ پہنچا تو انتظار نہ کرنا، سمجھنا کہ اس کی قوم نے اسے روک لیا ہے اور اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور وہ مبتلا فتن ہو چکا ہے، تو باقی انتظار نہ کریں، جو پہنچے وہ چلے جائیں۔ یہ رات کی جگہ طے ہو گئی۔ اب حضرت عمر آئے بیت اللہ میں، آپ نے طواف کیا اور طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد ایک ایک قبیلے کے پاس گئے اور ایک ایک جماعت کے پاس گئے اور کہا کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے اور جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے اور جو اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، وہ عمر کا آ کر مقابلہ کریں۔ عمر فلاں جگہ سے ہجرت کرنے جا رہا ہے اور میں اعلان ہجرت کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس دم ہے تو آئے مکے کے باہر عمر کو روک کے دکھائے۔ حضرت عمر نے بتا کر ہجرت کی، اور حضرت علی فرماتے ہیں کسی کی جرت نہ ہوئی کہ عمر کو روک سکتا، عمر کے مقابلے میں آتا۔ حضرت عمر کا روب تھا۔ تو عیاش بن ربیعہ پہنچ گئے، حضرت عمر پہنچ گئے، ہشام بن عاصی نہیں آیا۔ اس کے خاندان والوں نے اسے پکڑ لیا کہ تو ہجرت پہ نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر اور عیاش بن ابی ربیعہ یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ یوں ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ذوالحجہ حج کے موقع پر 13 نبوت کا سال ہے، اور محرم اگلے سال کا، اور سفر، یہ 2.5 مہینے تقریباً صحابہ ہجرت کرتے گئے، اور 2.5 مہینے میں مکہ خالی ہو چکا تھا۔ صرف اللہ کے نبی مکہ میں تھے، حضرت علی مکہ میں تھے، اور ابو بکر مکہ میں تھے، باقی کوئی مکہ میں رہا نہ تھا، سب ہجرت کر گئے۔ ابو بکر نے بھی بار بار کہا یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تیرے ساتھ کوئی ساتھی کر دے۔ بار بار کہا میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا ٹھہرو، ہو سکتا ہے اللہ تیرے ساتھ کوئی رفیق سفر کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اس سے امید پیدا ہو گئی کہ اب بچا تو ہے کوئی نہیں، لگتا ہے اللہ کا نبی میرا رفیق سفر ہوگا اور ہماری ہجرت اکٹھی ہوگی۔ تو اتنی جب ہجرت کثرت سے ہوئی تو سفر کی 26 تاریخ جمعرات کا دن قریش کی اجتماعی پارلیمنٹ دار الندوہ میں اجتماع ہوا، اور قریش کے سارے قبیلے جمع ہوئے کہ مسئلہ بڑا خطرناک ہو گیا۔ 13 سال تک یہ سارے ہمارے ہی پاس تھے، مارتے تھے، ہمارا ہی خاندان تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا مارتے تھے، لیکن چلو کافر نہ بھی ہوئے لیکن تھے تو ہمارے ہی ماتحت، آج نہیں تو کل مرمرا جائیں گے۔ اور جو تحریک چلی، اللہ کے نبی بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ مسلمان بھی مرکب جائیں گے، تو یہ تحریک اسلام چند سالوں میں دم توڑ جائے گی، یہ ان کا اپنا ایک ذہن تھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے
کہ اب انہیں پتا تھا کہ اگر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو اسلام کو ایک مرکز مل جائے گا، کل کو یہ وہاں دعوت چلائیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ مکہ پہ چڑھائی کریں گے، یہ پوری طاقت کے ساتھ مکہ پر آئیں گے اور ہماری گردنیں کٹیں گی اور ہمارے بچے یتیم ہوں گے اور ہماری عورتیں بیوہ ہوں گی اور مکہ فتح کیا جائے گا اور ہماری حکومت پہ زوال آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں تھیں کہ مدینے کا مطلب مکہ کی حکومت ختم۔ پھر انہیں اوس کا بھی پتہ ہے، خزرج کا بھی پتہ ہے کہ مدینے کے قبیلے ہیں اوس اور خزرج، وہ ہم سے زیادہ اسلام کے وفادار ہیں، وہ نبی پہ جان دینے والے ہیں، وہ منافق نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں، اور وہ ایسے وفادار قوم ہیں کہ جو زبان سے کہہ دیا پھر اس پر جان دیتے ہیں، پھرتے نہیں، یہ بھی انہیں پتہ ہے۔ اور سب سے خطرناک مرحلہ یہ تھا کہ مکے والوں کی تجارت، 2 سفر تھے تجارت کے جس پہ سارے سال کی زندگی چلتی تھی۔ ایک سفر ہوتا تھا مکہ سے جنوب یمن کا، ایک سفر ہوتا تھا مکہ سے شمال شام کا، ملک شام کا۔ یہ 2 تجارتی سفر تھے جس پر مکے والوں کی معیشت کا نظام تھا۔ تو جو سفر مکے سے ملک شام کو جاتا ہے، جو رستہ، اس راستے پر مدینہ آتا ہے۔ مدینہ اس مین سڑک پر ہے جو تجارتی سڑک مکہ سے ملک شام کو جاتی ہے۔ اگر مدینہ رستے میں مسلمانوں کی آماجگاہ بن گئی اور وہاں اسلام نے قوت پکڑ لی تو قریش کے قافلے تجارتی مدینہ جانے، ملک شام جانے بند ہو جائیں گے اور ہماری معیشت زیرو اور ہمارے گھروں میں فاقے آ جائیں گے۔ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے کہ اگر رستے میں مدینہ بن گیا تو ہماری معیشت ختم اور ہماری مالداری ختم اور ہمارے لقمے ختم۔ اس لیے ان کا مشورہ ہوا 26 صفر جمعرات کا دن اور نبوت کا 14واں سال، اور انگریزی مہینوں میں یہ 12 ستمبر ہے، 622 عیسوی ہے، اور 12 ستمبر کی رات دن ہے جمعرات کا، اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ سارے قریش کے قبائل کے سردار اکٹھے ہوئے کہ موقع بڑا اچھا ہے اور موقع سنجیدہ بھی بڑا ہے۔ سارے مسلمان کر گئے ہیں ہجرت، سرگنا ابھی ہمارے پاس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو قائد ہیں، تحریک کے لیڈر ہیں، جو اس مذہب کے امام ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں، اور تعداد بھی کوئی نہیں، محافظ بھی کوئی نہیں، صرف 2 آدمی ہیں، ایک ابو بکر ایک علی۔ موقع بڑا اچھا ہے، آج پکڑ لو ورنہ کبھی پکڑ نہ پاؤ گے، آج دھر لو تمہارے پاس ہیں ورنہ کبھی پہنچ نہ پاؤ گے۔ تو اجلاس ہوا، شیطان پہنچا ایک سردار نجدی کی شکل میں کہ میں نجد کا ایک سردار ہوں اور میں نے سنا ہے کہ تم اس مسئلے میں پریشان ہو اور میٹنگ کرنے آئے ہو، تو میں نے بھی سنا کہ چلو ہو سکتا ہے میں بھی کوئی اچھی رائے دے دوں یا کسی اچھی رائے کی تائید کر دوں۔ تو شیطان اس مشورے میں خود آیا ایک نجدی شیخ کی شکل میں۔ پارلیمنٹ کا مشورہ بیٹھا، حالات سامنے رکھے گئے کہ حالات بڑے دیگر گو ہیں، مسائل بہت بڑے ہیں، اگر آج گرفت میں نہ کیا تو آئندہ تمہاری گردنیں جائیں گی، تم روک نہیں پاؤ گے اس سیلاب کو۔ تو سب سے پہلا مشورہ آیا ابو الاسود کا، اس نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، مکے سے نکال دو اور کسی دیار غیر میں پھینک دو جا کر، تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تمہیں یہ حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
تو وہ شیطان بولا جو شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا یہ رائے بالکل ٹھیک نہیں، کیا تمہیں محمد کے کلام کی تاثیر کا نہیں پتہ؟ کیا تمہیں ان کی شخصیت کی جاذبیت کا نہیں پتہ؟ کیا تمہیں ان کے مسحور کن کلام کا نہیں پتہ؟ یہ جہاں بھی جائے گا وہاں اپنی دعوت چلائے گا، لوگ اس کی شخصیت کے گرویدہ ہوں گے، لوگ اسلام میں آئیں گے، اور پھر یہ بھاری جماعت بنائے گا اور لشکر لا کر تمہارے سروں پہ بٹھائے گا اور مکہ فتح کرے گا، تو تم کیا کرو گے؟ جلا وطن کرنا یہ صحیح رائے نہیں ہے، یہ نقصان والی بات ہے۔ تو ابو البختری بولا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کیا جائے، جیسے زہیر اور نابغہ شاعر قید کیے گئے اور اپنی قید میں، قید تنہائی میں ایک عرصہ گزار کر مر گئے، ختم ہو گئے، ایسے یہ بھی قید کیے جائیں، قید میں پڑے 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 وہیں پر ختم ہو جائیں گے اور ہمارا یہ فتنہ دب جائے گا، ان کو قید کرو۔ شیطان نے کہا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تم قید میں ڈالو گے تو ان کے اتباع کرنے والے بھڑک جائیں گے اور ان کے پیروکار بھڑک جائیں گے، اور مسلمان اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں چھڑانے کے لیے آئیں گے اور اپنے نبی کے دفاع میں جانیں لوٹائیں گے، تو وہ جب پوری طاقت کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ چھڑا کے بھی لے جائیں، لہٰذا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں۔ جب یہ ساری باتیں شیطان رد کرتا رہا تو پھر بولا ابو جہل نے کہا مجھے صرف ایک رائے سمجھ آتی ہے اور وہ رائے ہے قتل۔ ایک طریقہ ہے اس تحریک کو ختم کرنے کا اور وہ ہے قتل، نہ جلا وطن کرو نہ قید کرو بلکہ قتل کرو۔ لیکن قتل میں مصیبت ہے، وہ مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم قتل کریں گے تو بنو عبد مناف بدلہ لیں گے اور پورے قبیلے کو قصاص میں قتل کر دیں گے، لہذا اس نے کہا قتل کا رستہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک قبیلہ قتل نہ کرے بلکہ ہر قبیلے میں سے افراد جمع ہوں، ہر قریش کا قبیلہ ایک ایک دو دو آدمی دے اور مل کر جماعت بنے، تو بنو عبد مناف کس کس قبیلے سے بدلہ لیں گے؟ سب سے تو نہیں لڑ سکتے، کس کس خاندان سے مقابلہ کریں گے؟ لہٰذا وہ بعد میں آخر مجبوراً دیت پر راضی ہوں گے اور ہم دیت دے کے جان چھڑا لیں گے۔ شیخ نجدی ابلیس نے کہا ہاں رائے تو یہ ہے جو ابو جہل کہہ رہا ہے، یہ ہے رائے اور یہ ہے وہ بات جو ہونی چاہیے تم جیسوں سے۔ اس پر ساری پارلیمنٹ متفق ہوئی اور پورے قبائل کے سردار متفق ہوئے کہ ہاں رائے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، اور چونکہ مشورہ ہے قتل کا، بات لیک ہو سکتی ہے، باہر چلی جائے تو پروگرام ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کے کان میں پڑ جائے گی بات، لہٰذا آج رات ہی یہ پروگرام ہوگا، مہلت نہ دی جائے، آج کی رات ہی یہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنے گا۔ تاریخ تو آج کا تو یہ شب جمعہ تھا، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، 12 اور 13 ستمبر کے بیچ کی رات ہے یہ، اور 100 آدمی طے ہوا، 11 سردار ان کے قائد تھے اس جماعت کے، ہر قبیلے میں سے ایک 2-4 افراد لیے گئے اور 11 بڑے بڑے سردار، رات کا پہر یہ طے ہو گئے کہ لیک نہ ہو جائے خبر، اور خبر لیک یوں ہو گئی کہ ادھر یہ مشورہ ہو رہا ہے جمعرات کی صبح، اور ادھر اللہ کے نبی کو جبریل خبر دینے آ گئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
او یقتلوکا او یخرجوکا ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اے اللہ کے نبی، قتل کا مشورہ ہو رہا، آپ کے قتل کا مشورہ ہوا ہے، جبریل خبر دینے آئے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہوا فرعون کے دربار میں، وجاء رجل من اقصى المدینہ، تو ایک آدمی دوڑا آیا موسیٰ علیہ السلام کا مخلص اور کہا اے موسیٰ تیرے قتل کا مشورہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر پارلیمنٹ کے آدمی نے دی کہ فرعون کے دربار میں تیرے قتل کا مشورہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ہوا۔ خبر دینے اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور صرف خبر نہیں دی، اگلی پلاننگ بھی بتائی۔ یا رسول اللہ، آج کی رات آپ نے بستر پر نہیں سونا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بستر پہ نہیں سونا، اپنی جگہ کسی اور کو لٹائیں، اور آج کی رات آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا میں اکیلا جاؤں گا یا میرے ساتھ بھی کوئی ہوگا؟ کہا نہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوگا، آپ کا ساتھی ہوگا ابو بکر۔ ساری پلاننگ آ گئی اور دعا سکھائی جبریل نے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں اور ہجرت کے سفر پہ نکلتے جائیں۔ آپ دوپہر کو ابو بکر کے گھر گئے، چونکہ اطلاع تو آ گئی تو پروگرام بنانا تھا اور ابو بکر کو بھی بتانا تھا، تو آپ دوپہر کو گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کسی نے کہا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کی شادی ہو گئی ہے حضرت سودا سے۔ آپ کی ایک بیوی ہے سودا، اور وہ بوڑھی ہیں، 65 سال کے قریب عمر ہے، اور آپ کا دوسرا نکاح اما عائشہ سے ہو چکا ہے پر رخصتی نہیں ہوئی، وہ مدینے جا کر ہوئی ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ تو اما عائشہ آپ کی بیگم ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی باپ کے گھر میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں کسی نے کہا اللہ کے نبی دوپہر کو آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس وقت یہ آنے کا ٹائم تو نہیں ہوتا، عام طور پر آپ اس ٹائم تو تشریف نہیں لاتے، لازماً کوئی بات ہے تو آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ تشریف لائے، بیٹھے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آج کوئی خاص بات ہے کہ آپ معمول سے ہٹ کر اس وقت تشریف لائے؟ آپ نے کہا ہاں خاص بات ہے، لیکن یہ سارے گھر والوں کو نکالو کیونکہ راز ہے، راز جو کسی کو بتا نہیں پاتے، بڑا اہم راز ہے، نبوت کا اہم مسئلہ ہے، قتل اور جان بچانے کا معاملہ ہے، بہت اہم راز ہے۔ تو آپ نے کہا ان کو نکالو، تنہائی میں بات کرنی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے ہی گھر والے ہیں، آپ مجھے ہی سمجھیں، آپ بے فکر رہیں، ان کانوں نے سنا نہ سنا برابر ہے، آپ پورا اعتماد کر سکتے ہیں میرے گھر والوں پر، یہ عائشہ ہے، یہ اسماء ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، آپ پورا اعتماد کریں، آپ کھل کے بات کریں۔ ہجرت کا سارا دار و مدار ابو بکر کے گھر پر ہے، ہجرت کے سفر کی ساری قربانی ابو بکر کے گھر پر ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے آج رات ہجرت کا حکم دیا، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں؟ کہا ہاں آپ بھی ساتھ ہیں، اور اللہ نے کہا ابو بکر ساتھ لے کر جانا، اللہ نے کہا ابو بکر ساتھ لے کر جانا، کہ اس سے بڑا معتمد کوئی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا تھا، میں نے اسی لیے 800 درہم میں 2 اونٹنیاں خرید کے 4 مہینے سے پار رہا ہوں، 4 مہینے سے،
ان کا چارہ، ان کا کھانا پینا، ان کے طاقت کا انتظام کر رہا ہوں کہ ہمیں سفر کرنا ہے۔ میں نے 2 اونٹنیاں پالی ہیں، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ یہ پروگرام دوپہر کو بنا، رات کا پہر آیا، ادھر بھی پلاننگ کے مطابق لوگ آ گئے اور ادھر بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو لٹایا اپنے بستر پر، 100 افراد کا گھیرا آپ کے مکان پر اور ننگی تلواریں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے اور وضو کر کے تہجد پڑھتے تھے۔ اس وقت قتل کرنے کا پروگرام تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے اور باہر آئیں گے تو اس وقت آپ پر حملہ کریں گے جب سارا مکہ سو رہا ہو۔ تو گھیرا ڈالا گیا، آپ کو تو پتا تھا، باہر آوازیں آپ سن رہے ہیں۔ تو حضرت علی کو لٹایا اور سبز چادر تھی آپ کی بستر کی، جس پر آپ لیٹا کرتے تھے اوپر لے کر، وہ سبز چادر، اس پر حضرت علی کو لٹایا اور کہا علی امانتیں لوٹا کر 3 دن کے بعد آ جانا، میں مدینہ جا رہا ہوں، یہاں میرے بستر پہ سو جا، یہاں تو سوئے گا تو انشاءاللہ اللہ تجھے کوئی مصیبت اور آفت پہنچنے نہیں دے گا۔ چونکہ اس بستر پہ لیٹنا آسان تھا، جس بستر پہ قتل ہونا ہے اور جس بستر پہ وار ہونا ہے، وہاں لیٹنے کا مطلب تو جان جانا تھا۔ تو حضرت علی سے بعد میں پوچھا گیا کہ علی آپ کو ڈر نہیں لگا کہ جس بستر پہ 100 ننگی تلواروں کی نظر ہے آپ اس بستر پہ لیٹ رہے تھے، تو آپ کو قتل کا ڈر نہیں تھا؟ کہ نہیں، ڈر اس لیے نہیں لگا کہ مجھے پتا تھا میں قتل نہیں ہوں گا، کہ میرے نبی نے کہا 3 دن کے بعد امانتیں لوٹا کر آ کر مدینے میں مجھ سے ملنا، تو مجھے پتا تھا میں قتل نہیں ہوں گا۔ حضرت علی لیٹ گئے، ابو جہل باہر کھڑا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، لو بھائی یہ ہیں محمد جو کہتے ہیں کہ تم میرا کلمہ پڑھو تو عرب عجم کے سردار بن جاؤ گے، اور تمہیں موت آئے گی تو اللہ تمہیں ایسے باغ دے گا جیسے شام اور اردن کے باغ ہیں، اور اگر تم میرا کلمہ نہیں پڑھو گے تو تم مر کے جہنم کا ایندھن بنو گے اور دنیا میں بھی ذلت اٹھاؤ گے۔ لو یہ محمد ہیں جو کہتے ہیں آؤ میرے پیچھے چلو، دنیا ملے گی آخرت ملے گی، آج بچا کے کوئی دکھائے۔ ہم قصہ تمام کرنے آئے، یہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ باہر تشریف لائے، ہاتھ میں مٹی تھی آپ کے، مٹی اٹھائی اور آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی، سورہ یاسین کی، سواء یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آیات آپ نے پڑھی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہاں تک آپ نے پڑھا اور آپ نے مٹی کو پھینکا، ایک ایک کے سر پہ ڈالا، اللہ نے ان کی نظریں بند کر دیں، آپ سامنے کھڑے ہیں دیکھ نہیں پا رہے، آپ سامنے سے دروازہ کھول کے نکلے اور آپ نے ابو جہل کو کہا ہاں میں کہتا ہوں میرے پیچھے چلو، دنیا آخرت کی عزت ملے گی، اور مرو گے تو اللہ اردن اور شام سے بھی اچھے باغات کا مالک بنائے گا، ہاں میں ہوں وہ جو کہتا ہوں۔ اور آپ نے مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کے آپ نے پھینکی، اللہ نے مکان کے چاروں طرف جو لوگ تھے سب کی آنکھوں میں پہنچائے، سب کی آنکھیں بند، اور صرف آنکھیں نہیں بند، عقلیں بند، عقل بند ہو گئی، نگاہ بند ہو گئی، نہ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ آہٹ سن پا رہے ہیں، آپ آرام سے نکلے اور ان کے بیچ میں سے نکل گئے اور کسی کو دکھائی تک نہ دیا۔ اللہ نے حفاظت کا نظام بنایا، اب وہ سارے کھڑے رہے، آپ وہاں سے نکلے، ابو بکر کے گھر سیدھا گئے، ابو بکر پہلے سے تیار تھے، 2 اونٹنیاں تیار کر کے عبداللہ بن اریقت کے حوالے کی ہوئی تھیں،
آپ وہاں سے گئے، ابو بکر کو ساتھ لیا، اور آپ کو پتا تھا مکے کے شمال میں مدینہ ہے اور جنوب میں یمن ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ جب صبح تلاش ہوگی میری تو مدینے کے راستے پر دوڑایا جائے گا لوگوں کو اور تلاش کیا جائے گا، لہذا آپ مدینے کے راستے پر نہیں گئے، آپ الٹا گئے جنوب کی طرف۔ 5 میل آپ جنوب کو گئے ہیں اور وہاں ہے غار ثور۔ غار ثور مدینے کے راہ پر نہیں ہے، غار ثور یمن کے راستے پر ہے، تو آپ الٹی طرف گئے ہیں یمن، اور آپ نے 5 میل پیچھے کو سفر کیا، اور وہاں پہاڑ غار ثور 5000 میٹر سے فٹ سے زیادہ اونچا ہے، اور انتہائی مشکل چڑھائی، اور پتھر اور نوکیلے پتھر، تو آپ کے پاؤں پھٹ رہے تھے، اور کچھ نشانات کو مٹانے کے لیے آپ پنجوں پہ چڑھ رہے تھے تاکہ پورا پاؤں نہ لگے، کھوجی نشان نہ تلاش کریں، تو پنجوں پہ تھے تو پنجے پھٹ گئے۔ 5 میل رات کو یہ سفر کیا، 5 میل تو پہاڑ کے دامن تک جانے کے لیے، نیچے تک، پھر چڑھائی ہے 5000 فٹ سے زیادہ۔ جب ابو بکر نے دیکھا کہ آپ اتنا مشقت نہیں اٹھا سکتے اتنی زیادہ، اور آپ کے نرم قدم پھٹ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے آپ کو کندھوں پہ اٹھا لی، اور آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر ابو بکر چڑھے۔ یہ ہے ابو بکر، سعادت ہے۔ ایسے تو اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ہجرت میں ابو بکر ساتھ لے کر جانا۔ سارے صحابہ میں، حالانکہ حضرت علی بھی مکہ میں تھے، لیکن علی کو رفیق سفر نہیں بنایا، علی کو گھر میں بستر پہ لٹایا، ابو بکر کو ساتھ کیا کہ جو سمجھدار، جو کام ابو بکر کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اٹھایا 5000۔ آج بھی حاجی عمرے والے غار ثور کو دیکھ کر نیچے سے ہی الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، جانے کی ہمت کوئی کوئی کرتا ہے، حالانکہ سیڑھیاں بن گئی، رستہ بن گیا، آرام دہ سفر ہے، پیچھے دشمن کا خطرہ نہیں۔ اور آپ سوچیں جب قتل کا آرڈر ہے، 100 ننگی تلواریں پیچھے پڑی ہیں، اور رات کا اندھیرا ہے، اور وہاں چڑھنے کو سیڑھی بھی کوئی نہیں، اور 2 افراد ہیں، جان بچانے کو بھی کوئی نہیں، اور جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، اس حال میں جب خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، قتل والی تلواریں بھی پیچھے ہیں، اس حالت میں یہ چڑھنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور ابو بکر اکیلا نہیں چڑھا، اللہ کے نبی کو کندھے پہ بٹھا کے چڑھا۔ غار پہ پہنچے، آپ کو باہر کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں پہلے جاتا ہوں کہ غار میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے میں پہلے جاتا ہوں، کوئی اگر تکلیف دے تو مجھے دے، آپ کو نہ دے، کوئی جانور ہوگا تو مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو نہ پہنچائے، لہذا میں پہلے غار کا جائزہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر اندر گئے، سارا غار صاف کیا، اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کیا، جو سوراخ تھے بند کیے، اور پھر 2 سوراخ رہ گئے، وہاں اپنے پاؤں کی ایڑیاں دے دیں، اور ساری تیاری کر کے صفائی کر کے اللہ کے نبی کو کہا، یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اندر تشریف لائے، اور ابو بکر کی گود میں سر رکھا، چونکہ رات تھی نا تو آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، سارا دن تو مشقت میں کاٹا، اور یہ رات تو سوئے نہیں بستر پر، تو نیند تھی، آپ گود میں سر رکھا سو گئے۔ ادھر ناگ آیا، ناگ اس نے ابو بکر کے قدموں میں ڈسا، سانپ نے ڈنگ مارا، ابو بکر ڈنگ کھانے پر حرکت نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی کا آرام میں خلل نہ پڑے، حرکت نہیں کر رہے، تو زہر پورے جسم میں پہنچا، آنکھوں سے تکلیف کے آنسو نکلے اور میرے نبی کے چہرے پر گرے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے۔
اور میں حرکت نہیں کر رہا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. قربان جائیں ابو بکر پہ، میں حرکت نہیں کر رہا، آپ بے آرام نہ ہو جائیں. اتنا بھی ابو بکر کو برداشت نہیں، وہ سام کا ڈنگ کھا لے گا، وہ زہر پی لے گا، پر آپ کو بے آرام نہیں کر سکتا. آپ نے ابو بکر کی ایڑی پہ لعاب لگایا اور سارا درد ختم. 3 دن ادھر کیا ہوا، ادھر کسی نے آ کر وہ 100 آدمیوں سے کہا بھائی تم ادھر کھڑے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، تم نے دیکھا نہیں؟ کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا دیکھو تمہارے سروں پہ مٹی پڑی. سب نے دیکھا تو مٹی پڑی. تو پھر دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو اندر کچھ چادر میں لیٹا ہوا ہے. کہا نہیں کوئی لیٹا ہوا ہے، صبح تک انتظار کریں گے. اور یہ بات عجب ہے، 100 آدمی تلوار لے کر مکان کے قتل کرنے آیا ہے اور مکان کے باہر کھڑے ہیں، پھلانگ کے اندر نہیں جاتے، دروازہ نہیں توڑتے، دیوار نہیں پھلانگتے. کہ اتنا ادب اور اتنی تہذیب یہ اس زمانے میں بھی تھی کہ دیوار پھلانگ کر گھر جانا اور قتل کرنا یہ شرافت کے خلاف. سوئے میں مارنا، بستر پہ وار کرنا، کسی کی 4 دیواری کو پامال کرنا اور کسی کے گھر کی 4 دیواری کے اندر جانا، یہ جاہلیت میں بھی برا سمجھا جاتا تھا. باہر آئیں گے تو قتل کریں گے، اندر نہیں جائیں گے. یہ اس زمانے کی تہذیب ہے جس کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، اور آج کا پڑھا لکھا دور ہے کہ گھروں میں اتر کے قتل ہو رہا ہے. حضرت علی صبح اٹھے تو سارے حیران رہ گئے، او ہو یہ کیا ہوا؟ علی پکڑا، حضرت علی کو حرم لے گئے، بیت اللہ باندھ دیا، مارا، خوب مارا. بتاؤ محمد کدھر ہے، بتاؤ محمد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا کہا کہ سو جاؤ تو میں سو گیا، باقی مجھے نہیں پتا. جب وہ حضرت علی سے نا امید ہوئے تو وہ سیدھا ابو جہل اور ان کی جماعت گئی ابو بکر کے گھر، وہاں سے پتہ چلے گا. تو سیدھا دھیان گیا ابو بکر کے گھر، دروازہ بجایا تو اسما نکلی. حضرت عائشہ تھی 6 سال کی، چھوٹی تھی. اسما تھی 27 سال کی، جوان. تو حضرت اسما نکلی باہر. ابو جہل نے کہا بتاؤ محمد کدھر ہیں، تمہارے ابا کدھر ہیں؟ کہا یہ پتہ کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں. تو ابو جہل نے غصے میں آ کے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ حضرت اسما کے کان کی بالی دور جا کے گری. زور سے تھپڑ مارا اور اسما نے کہا پتہ نہیں، پتہ ہوتا بھی تو جان نکل جاتی، تمہیں نہ بتاتے. یہ ابو بکر کا گھر تھا جس پر سارا ہجرت کا راز تھا. اور 3 دن آپ غار میں رہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن آپ نے غار میں گزارے. سارا ابو بکر کا گھرانہ خدمت میں لگا. اسما روزانہ کھانا بنا کر غار لے کر جاتی ہیں، روزانہ. ابو بکر کا بیٹا ہے عبداللہ بن ابی بکر، وہ رات کو روزانہ خبریں پہنچاتا ہے کہ آج مکے میں یہ ہوا اور یہ تلاش کیا گیا، یہاں فوج دوڑائی گئی، ایسا کیا گیا. وہ سارے حالات روزانہ جا کر رات کو بتاتا ہے. عامر بن فہیرہ ابو بکر کا غلام تھا، وہ چند بکریاں لے کے جاتا چرانے کے بہانے، اور رات کو وہ بکریاں غار پہ پہنچا دیتا چراتا، اور اس کا دودھ اللہ کے نبی کو پیش کیا جاتا. صبح تک عامر بن فہیرہ بھی غار میں تھا، عبداللہ بن ابی بکر بھی غار میں تھا، اور اسما روزانہ کھانا بناتی. 5 میل پیدل جانا، پھر 5000 فٹ بلند جانا، اور روزانہ اللہ کے نبی کو کھانا دے کے واپس آنا. 3 دن خدمت کی، 3 دن. تیسرے دن اونٹنیوں والا اونٹنیاں لے کر آیا. 16 ستمبر ہے اور یہ پیر کا دن ہے، اور
یہ اللہ کے نبی کا سفر ہجرت یہاں سے شروع ہونے لگا ہے، اور یکم ربیع الاول ہے۔ یکم ربیع الاول جب آپ غار سے نکلے اور 2 اونٹنیاں پہنچیں اور آپ نے عامر بن فہیرہ کو ساتھ لیا، عبداللہ بن اریقط آپ کا دلیل اور رہبر بنا، ابو بکر، یہ 4 آدمی تھے، 4 آدمی جو سفر ہجرت پر نکلے۔ عبداللہ بن اریقط راہ دکھاتا تھا، عامر بن فہیرہ خدمت کرتا تھا، ابو بکر اور اللہ کے نبی یہ 2 ساتھی تھے، باقی غلام تھے۔ تو آپ یکم ربیع الاول نکلیں غار سے، اور غار سے عام رستہ چھوڑ کر ساحل کو، جو جدہ والی سائیڈ ہے، جہاں جدہ ہے ساحل سمندر، آپ نے ادھر کو راہ کیا اور مکے سے دور آپ مغرب کو نکل گئے، اور وہاں سے بیابانوں اور گاؤں اور ڈیروں اور ویرانوں کے اندر سے آپ گئے ہیں، آپ سیدھی سڑک پہ نہیں گئے۔ 500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تھا۔ مکے والوں نے اعلان کیا جو محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ لائے 100 انعام میں اونٹ پائے گا۔ انعام ہے 100 اونٹ کا۔ مکے کے دائیں بائیں قافلے اور افراد دوڑائے، اور یہ جنگلی علاقہ نہیں جنہوں نے دیکھا ہے، سارا بیابان ہے، دور سے آدمی چلتا نظر آتا ہے، کہیں درخت نہیں، کہیں جھاڑی نہیں، کہیں پتا نہیں، سب چٹیل وادیاں ہیں، چھپنا مشکل ہے، چھپنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ سفر کر رہے ہیں، کہا زندہ لاؤ یا مردہ، 100 اونٹ انعام پاؤ۔ تو اللہ کے نبی چلتے گئے، آپ چھپ چھپا کر چلے ہیں، پوری رات سفر کیا، پورا دن سفر کیا۔ اگلے دن دوپہر کو جا کر ایک چٹان ملی جس کا سایہ تھا، اس کے سائے میں ابو بکر نے آپ کو لٹایا، چادر بچھائی اور کہا یا رسول اللہ آپ یہاں آرام فرمائیں۔ ابو بکر ذرا جائزہ لے کر آتا دائیں بائیں کا، ایک بکری والے کو دیکھا، اس کا بکری کا دودھ دھویا اور اللہ کے نبی کو پانی سے ملا کر پیش کیا، یا رسول اللہ آپ نوش فرمائیں، کہ نہ رات کو کچھ کھایا ہے نہ دن کو کچھ کھایا۔ آپ نے بکری کا دودھ پیا، پھر آپ وہاں سے آگے بڑھیں تو ام معبد کا خیمہ آیا۔ ام معبد ایک عورت ہیں خزاعیہ، جو بڑی سخی عورت تھیں، راستے پہ خیمہ تھا اور آنے جانے والے مسافروں کو کھانا کھلایا کرتی تھی اور دسترخوان بچھایا کرتی تھی، اور یہ سال بڑا قحط کا سال تھا۔ تو ام معبد کے خیمے پر آپ پہنچے تو کہا ام معبد کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، قحط کا سال ہے اور بکریاں خامد لے گیا ہے۔ آپ کی نظر پڑی ایک بکری پر جو گھر میں کھڑی تھی، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ بکری ہے، دودھ نہیں دیتی۔ آپ نے کہا اگر ہم کر لیں تو تم راضی ہو؟ اگر ہم کوشش کریں تو راضی ہو؟ کہا جی بالکل راضی ہیں۔ تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر بکری کے دودھ پر جو ہاتھ ڈالا تو وہ جاری ہوا اور دودھ اتنا نکلا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، پیا بھی پلایا بھی، برتن بھی بھر گئے، اور وہ چلے گئے۔ آپ تشریف لے گئے، بعد میں خاوند آیا، خاوند نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا ایک برکت والا جوان آیا تھا، ایسی اس کے ہاتھ میں برکت تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہاتھ لگایا تو یہ ساری برکت تمہارے سامنے۔ کہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے حلیہ بتایا اللہ کے نبی کا۔ تو ابو معبد کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس کو قریش تلاش کر رہے ہیں، اگر مجھے مل جاتا میں آپ کی اتباع کرتا، آپ کی خدمت کرتا اور آپ پر ایمان لاتا۔ وہاں سے آپ آگے بڑھے تو بنو مدلج کا علاقہ آیا۔ بنو مدلج، اس کا سردار تھا سراقہ بن مالک۔ اسے کسی نے آ کے کہا، جاسوس نے، کہ 2 آدمی میں نے
سمندر کے پاس سے جاتے دیکھیں، میرا خیال ہے یہ وہی دو ہیں جن کا قریش کو مطالبہ ہے، اگر تو پکڑے گا تو 100 انعام میں اونٹ پائے گا۔ سراقہ بن مالک اپنی تیز رفتار اونٹنی لے کر بھاگا اور آپ کو پکڑنے کے لیے نیزہ ساتھ لیا اور بھگایا۔ جب قریب پہنچا تو اتنا قریب پہنچا کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ تلاوت کر رہے تھے اور ابو بکر دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف نظر گھما رہے تھے آپ کی حفاظت کے لیے۔ ابو بکر نے دیکھا کہ سراقہ پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، سراقہ آ گیا، ہم پکڑے گئے۔ آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر۔ اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ ہماری حفاظت اور کفایت فرما۔ تو سراقہ کے جو گھوڑے تھے اس کے پاؤں دھس گئے زمین میں اور وہ قلع بازی کھاتے جا کے دور گرا۔ وہ اٹھا، پھر سوار ہوا، پھر دوڑا، پھر پاؤں دھس گئے، 2-3 دفعہ گرا تو اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کے پڑا کہ یا رسول اللہ سراقہ کو معاف کر دیں، میں لالچ میں، پیسے اور مال کے لالچ میں آپ کا دشمن ہوا پڑا تھا، پر اب حقیقت کھل گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ پر ایمان بھی لاتا ہوں، اور بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں، کوئی چیز چاہیے تو بتائیں۔ آپ نے کہا نہیں سراقہ، چاہیے کچھ نہیں، بس اتنا کرو کہ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں ہمارے تلاش میں انہیں روکو، انہیں کسی طریقے سے روکو، راہ بدلو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ نے سراقہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے کہا سراقہ کیف بک یا سراقہ، اے سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایران کے کسریٰ بادشاہ کے کنگن سونے کے تیرے ہاتھ میں ہوں۔ سراقہ ہل گیا، کہنے لگا کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے کہا ہاں کسریٰ بن ہرمز، اب کی حالت نہ دیکھ کہ ہم 2 ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور جان بچا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ دین پھیلے گا اور اتنا پھیلے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کا ایران بھی ٹوٹے گا اور شاہ روم کا قیصر بھی ٹوٹے گا، بڑے بڑے حکومتیں تتر بتر ہونے والی ہیں، تہو بالا ہونے والی ہیں، اور کسریٰ کے ہرمز کے کنگن آئیں گے اور تجھے پہنائے جائیں گے۔ اور پھر یہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں جب کسریٰ فتح ہوا، خزانے آئے، مدینے میں ڈھیر کیے گئے تو اس کے کنگن آئے، تو آپ نے کہا کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ آئے، کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا کر حضرت عمر نے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایسے ہوا میں بلند فرمائے اور کہا دیکھو اللہ کے نبی کا وعدہ آج پورا ہو۔ تو آپ پہنچے، 8 دن لگے ہیں آپ کو ہجرت میں، 8 دن، 500 کلومیٹر، 8 دن۔ 8 ربیع الاول کو آپ قبا پہنچے، 8 ربیع الاول آپ قبا پہنچے، 4 دن آپ قبا میں ٹھہرے ہیں، 4 دن، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، 4 دن آپ قبا میں ٹھہرے، اور وہاں آپ نے 4 دنوں میں مسجد بنائی جس کو مسجد قبا کہتے ہیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ مسجد کے بنیاد ڈالی جس کا قرآن میں اللہ ذکر فرماتا ہے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ 4 دن آپ ٹھہرے اور مسجد بنا دی کہ مسلمان مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا، 4 دن نہیں رہ سکتا، مسلمان ہو اور مسجد نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ 4 دن میں مسجد بنا دی۔ جمعے کے دن صحابہ کی جماعت ساری ساتھ، اور آپ جمعے کے دن نکلے ہیں مدینے کو، قبا سے مدینہ کو 5-6 کلومیٹر ہے، اب تو وہ اندر ہی آ گیا شہر میں، اس وقت شہر میں نہیں تھا۔ تو قبا کی بستی سے آپ مدینے کو چلے، یہ جمعے کا دن ہے اور یہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول ہے جب میرا نبی مدینے پہنچا، جمعے کا دن ہے،
اور جمعے کی نماز کا ٹائم آیا وادی رانونا میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں آپ نے 100 صحابہ کا مجمع تھا جس میں آپ نے جمعہ پڑھایا، اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ تھا۔ 100 صحابہ کا مجمع تھا اور آپ نے جمعہ پڑھایا پہلا۔ جمعے کے بعد آپ چلے مدینے کے 9 محلے تھے، 9 بڑے بڑے محلے۔ جب آپ پہنچے ایک خاندان میں بنو سالم کے لوگ آئے، یا رسول اللہ حلم الینا بالعدد والعدہ والصلاح والمنع، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو آپ نے اونٹنی کے مہار کھلی چھوڑ دی اور آپ نے کہا خلو سبیلہا فإنہا مامورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے پتہ ہے، حکم ہو چکا ہے کہ کہاں جانا ہے، اللہ نے بتا دیا کہاں جانا ہے۔ آپ نہیں چلا رہے اونٹنی، آپ نے اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ اللہ نے اونٹنی کو بتایا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں میں اتر جاؤں گا۔ آگے بنو ساعدہ کے لوگ آئے، یا رسول اللہ ہمارا محلہ ہے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ نے کہا اونٹنی چھوڑ دو، اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ بنو حارث بن خزرج آئے، بنو بیازہ آئے، بنو مالک بن نجار آئے، بنو عدی بن نجار آئے، سارے قبیلے آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارا محلہ حاضر ہے، آپ یہاں آئیں، ہمارا محلہ حاضر ہے، آپ یہاں آئیں، اور آپ ایک ہی جواب دے رہے ہیں میری اونٹنی کو پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ یوں کرتے 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 بنو عدی بن نجار کے محلے میں اونٹنی بیٹھی جا کر آج جہاں مسجد نبوی ہے، آج جہاں روزہ ہے، یہ تھا بنو عدی بن نجار کا محلہ، اور یہ خالی زمین تھی، خالی پلاٹ تھا، بس چند قبریں تھیں اور چند کھجور کے درخت تھے، باقی یہ خالی میدان پڑا ہوا تھا۔ یہاں آ کر اونٹنی بیٹھی، پھر اٹھی، پھر تھوڑا سا آگے گئی، پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر آ کر پہلی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن کو ڈال دیا، جس کا مطلب تھا یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کو اترنا ہے۔ وہاں آپ اتریں۔ ابو ایوب انصاری کا گھر سب سے پاس تھا، وہ انہوں نے سامان اٹھایا آپ کے گھر اپنے گھر لے گئے۔ آپ نے کہا بھائی میرا سامان کدھر ہے؟ کہا جی وہ تو ابو ایوب انصاری لے گئے۔ تو آپ نے کہا المرء مع رحلہ، آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں سامان وہیں میں جاؤں گا۔ تو آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تو وہ جو علاقہ تھا جہاں آ کر اونٹنی بیٹھی، آپ نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا جی 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل، 2 یتیم بچے ہیں۔ آپ نے ان سے بات کی کہ بیٹا یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں اور یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوش ہیں، مسجد بنے گی، آپ کا مرکز بنے گا، ہم خوش ہیں، آپ مفت لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں، چونکہ یتیموں کا مال ہے میں مفت نہیں لوں گا، میں پیسے دوں گا۔ آپ نے پیسے دے کر یہ زمین خریدی جہاں آج روزہ ہے، یہ زمین جہاں آج روزہ ہے، تو آپ نے زمین خریدی اور یہاں پر سب سے پہلا کام آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ 250 صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں، خود اللہ کے نبی ان میں شامل ہیں، اور کسی کا گھر نہیں، کسی کے پاس آنا نہیں، سارا مکہ چھوڑ آئے۔ آپ نے آ کے نہ اپنا گھر بنایا نہ کسی اور کا گھر بنایا، سب سے پہلے آ کر اللہ کا گھر بتایا کہ مدینے کے بنیاد رہائش نہیں، مدینے کے بنیاد مسجد ہے۔ جیسے مکے میں سب سے پہلے بیت اللہ بنا، آبادی بعد میں بنی، مدینے میں سب سے پہلے مسجد بنی، آبادی بعد میں بنی، کہ مسلمان آبادی کی پہلی اینٹ مسجد ہے، بنیاد مسجد ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے نبی پیدا ہوئے 12 ربیع الاول، آپ کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول، آپ ہجرت فرمائی مدینہ پہنچے 12 ربیع الاول۔ تو یہ جو ربیع الاول تھا یہ انقلابی ربیع الاول تھا، جس سے اسلامی معاشرے کی ابتدا، اسلامی تہذیب کے بنیاد، اسلامی خلافت کے بنیاد، اسلامی پرچم کے بنیاد، اور ساری دنیا میں دعوت اسلام پہنچانے کے بنیاد یہ 12 ربیع الاول تھا۔ یہ ہے ہجرت
اللہ کے نام کی خاطر اور دین کی خاطر ہر چیز قربان کر دینا،